ایک اسپیک کے نہایت قابل احترام ویورز، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی کہانی ہے کپڑے کے ایک بیوپاری کی ہے۔ وہ کافی محنتی اور فرض شناس تاجر تھا، 5 وقت کا نمازی اور تہجد گزار، یہاں تک کہ ہر سال حج پر بھی ضرور جاتا تھا۔ لوگ اسے حاجی صاحب کہہ کر بلاتے تھے۔ کہتا ہے، ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بہت مشکل میں ہوں اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ سامنے کھڑے بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک مخصوص بکرا ڈھونڈ کر لاؤ۔ میں نے بہت ڈھونڈا مگر مجھے نہ ملا۔ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی کہ مجھے کہا گیا ہے اب واپس آ جاؤ، تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے، اب تمہیں سزا کے طور پر پھانسی دی جائے گی۔ خوف کے مارے میری آنکھ کھل گئی۔ میں فوراً اپنے پیر و مرشد کے پاس گیا اور خواب سنایا اور کہا کہ یہ خواب میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا۔ مرشد نے خواب سن کر آنکھیں بند کر دی۔ کچھ دیر کے بعد وہ آنکھیں کھول کر کہنے لگے، تمہارے حقوق العباد میں کمی رہ گئی ہے، تم غاصب ہو گئے ہو، دوسروں کے حقوق غصب کرنے لگے ہو۔ یہ سن کر تاجر کو جھٹکا لگا اور پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو سب چیزوں کا بہت دھیان رکھتا ہوں، کسی بھی سودے میں بے ایمانی نہیں کرتا۔ مرشد خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہنے لگے، دراصل تمہیں جو خواب آتا ہے وہ روز محشر کے دن کا ہے اور تمہارا حساب ہو رہا ہے۔ تم نے جس کا حق چھینا ہے، تمہیں کہا گیا ہے کہ انسانوں کے ہجوم میں اسے ڈھونڈ کر لاؤ۔ قیامت کے دن اتنے ہجوم میں سے اسے ڈھونڈنا ناممکن ہوگا، تم نہ ڈھونڈ سکے تو تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تاجر کہتا ہے، میں نے مرشد سے کہا میری رہنمائی کریں، میں نے تو کسی کا حق نہیں کھایا۔ تو انہوں نے آنکھ بند کر لی اور کہا، جاؤ ڈھونڈو، تمہیں خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ تاجر کہتا ہے، مجھے سکون نہیں تھا، میں بہت پریشان تھا، ہر وقت اسی پریشانی میں رہتا تھا کہ کس کا حق کھایا ہے، اسے کہاں سے ڈھونڈوں۔ ایک دن اسی پریشانی میں بیٹھا تھا کہ میرا ملازم آ گیا اور کہنے لگا، جناب اس ماہ کی تنخواہ تو ادا کر دیں، گھر میں سودا سلف لے کر جانا ہے، سب ختم ہو چکا ہے۔ میں نے غصے سے کہا، دفع ہو جاؤ، ابھی دماغ نہ کھاؤ، 1-2 دن میں دے دوں گا۔ اس کہانی کے آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک یہ ہماری ویڈیو لائک نہیں کی تو کر دیں، نیو آنے والے ناظرین ایک اسپیک کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، یہ آپ کا ہمارے لیے سب سے بہترین تحفہ ہوگا۔ وہ اپنا سا منہ لے کر چلا گیا اور میں اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اسی رات میں نے پھر وہی خواب دیکھا اور اس بار تو مجھے گھسیٹ کر پھانسی گھاٹ لے جایا جا رہا تھا۔ آنکھ کھلی تو خوف کے مارے میرا حلق خشک ہو رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں بھاگا ہوا پھر مرشد کے پاس جا پہنچا اور وہ مجھے غصے سے دیکھے کہنے لگے، کل جب وہ بندہ سامنے آیا تو تم نے اسے بھگا دیا، اب جاؤ چڑھو پھانسی۔ تم نے اپنے متحدوں کو بلا رکھا ہے، وقت پر تنخواہ دینے کے بجائے تم انہیں 1-2 دن کہہ کر تڑپاتے ہو، جانتے ہو اس کے بیوی بچوں کی بدوائیں تو عرش تک پہنچ رہی ہیں۔ تاجر یہ بات سن کر ششتر رہ گیا اور کہنے لگا، یہ تو معمولی سی بات ہے، آج کل تو سب جگہ یہی حال ہے، ہر دوسرا بندہ اپنے ملازمین کو تو وقت پر تنخواہ نہیں دیتا اور بہت سی کٹوتیاں کر کے آدھی تنخواہ دیتے ہیں اور آدھی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ مرشد نے غضبناک ہو کر کہا، تم چاہتے ہو تمہارا حساب بھی باقیوں کے ساتھ ہو، تمہیں بھی غاصب کہا اور دیکھا جائے؟ اگر اپنے حقوق اللہ محفوظ رکھنا چاہتے ہو اور حقوق العباد ادا کرو اور وہ بھی وقت پر۔ تاجر کو اب سمجھ آ چکی تھی۔ مرشد کا شکریہ ادا کرتا ہوا سیدھا ملازم کے گھر جا پہنچا۔ ابھی دروازے پر دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اس کی بیوی کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہی تھی، کیسا مالک ہے تیرا جو تجھے تنخواہ نہیں دیتا جبکہ کام میں ذرا رعایت نہیں کرتا؟ ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں اور وہ محل سجائے حاجی بن کر بیٹھا ہے، اللہ کرے اس کے بچے بھی ایسے ہی بھوکے مریں اور وہ بھی ایک نوالے کے لیے ترسیں تاکہ اس سے بھی ہم غریبوں کا احساس ہو سکے۔ تاجر کہتا ہے، میرے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے فوراً دروازہ بجا کر اپنے ملازم کو آواز دی۔ وہ باہر آیا تو رو کر معافی مانگی اور کہا کہ آؤ میں تمہارا سارا حساب کتاب کرتا ہوں۔ پھر میں نے اسے کہا کہ کھل کر بتاؤ تمہارا کہاں سے میں نے غلط حساب کیا ہوا ہے۔ جب اس نے بتایا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے کافی مہینوں کی تنخواہ میں خام خواہ کی کٹوتی کی ہوئی ہے۔ میں نے خوشی اس کے تمام واجبات ادا کر دیے۔ وہ میرے لیے تو معمولی سی رقم تھی مگر وہ خوشی سے بے حال تھا، اس کے لیے یہ بہت کچھ تھا۔ اب میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ مجھے اس دنیاوی زندگی میں ہی موقع مل گیا اپنے حساب چکانے کا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں قیامت کے روز میں اسے کہاں سے ڈھونڈتا اور کیسے سب ادا کرتا۔ تو پیارے دوستو، آج سے ابھی سے آپ بھی جائزہ لیں اپنے ارد گرد کا اور معاملات کا۔ آپ کے ذمہ بھی کسی کا حق نہیں رہ گیا، اگر ہاں تو فوراً ادا کر دیں، کیونکہ اس دن جب ایک نیکی بہت باری ہوگی تب یہ حساب بہت مشکل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ وہ ہمیں ہمارے معاملات درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ہماری کہانی کیسی لگی۔ آخر تک ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔ خوش رکھیں اور خوشیاں بانٹیں، یہی اس عارضی زندگی کا حسن ہے۔ شکریہ۔